بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام سچی بات اس کے نیازی کے ساتھ میں خوش آمدید. ناظرین, اس پروگرام میں سیاسی تجزیوں اور تبصروں کے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کا صدا خان نئی صاحب. ناظرین, پاکستان نے امریکہ سے $10 ارب جو ہے ان کی دو طرفہ ایکسچینج اسٹیبلائزیشن فیسلٹی فراہم کرنے کی درخواست کر دی. رائٹرز کی یہ سٹوری ہے. اس کے بعد پاکستان میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے پیس کے لیے جو کوششیں کیں, ثالثی میں جو کردار ادا کیا, اس سے پاکستان نے اتنی جلدی اس کے عوض جو ہے وہ رقم کیوں ڈیمانڈ کی. کچھ جو انالسٹ ہیں وہ اس کو جینون کہتے ہیں, پازیٹیو کہتے ہیں, کچھ جو ہیں اس پہ سوالات اٹھا رہے ہیں. لیکن اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا خیال ہے, کیا زاویے سامنے آ رہے ہیں کہ یہ پاکستان سے اگر $10 ارب ملتا ہے امریکہ کی طرف سے, تو کیا پاکستان IMF سے چھٹکارا حاصل کر سکے گا یا نہیں. ناظرین, معیشت کے حوالے سے سوالات کیے جا رہے ہیں اور ٹریڈرز ایسوسیشنز جو ہے اس طرح پہ احتجاج ہیں, ان کے ٹیکسز کا معاملہ ہے, دیگر شاپس کے کلوز ہونے کا جلدی معاملہ ہے, اور اب تو پیٹرول ایسوسیشن جو ہے انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ پیٹرول پمپس جو ہے وہ بند کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خارجی محاذ پہ تو پاکستان کا اقدار رہا, لیکن داخلی محاذ پہ ابھی تک پاکستان کی محنت کیوں سامنے نہیں آئی, حکومت کی محنت سامنے کیوں نہیں آئی. ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے. بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب. جی ناظرین, پروگرام سچی بات اس کے نیازی کے ساتھ میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار صدا خان نئی صاحب. نئی صاحب, پروگرام میں ویلکم. نئی صاحب, میں شروع کرتا ہوں کہ پاکستان کی کاوشوں سے ایران اور امریکہ کے درمیان پیس ایگریمنٹ سائن ہوا, امن ہوا, لیکن اب حالات یہ ہیں کہ ایک بار پھر جنگ شروع ہے. 10واں روزہ مسلسل امریکہ ایران پر بمباری کر رہا ہے, اور ایران بھی جو ہے مڈل ایسٹ میں جو امریکہ کے ٹھکانے ہیں اس پہ اٹیک کر رہا ہے. لیکن آج ایک بڑی عام خبر آئی ہے سامنے, اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان نے امریکہ سے $10 ارب جو ہیں وہ زر مبادلہ استحکام سہولت پروگرام کے تحت ڈیمانڈ کیے ہیں کہ جی ہمیں پیسے دیے جائیں. اس پہ پھر اب بحث شروع ہو گئی ہے کہ جی ثالثی ہم نے کروائی ہے تو پاکستان کو پیسے نہیں مانگنے چاہیے تھے, $10 ارب کیوں پاکستان مانگ رہا ہے. تو آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ دیکھو جی, میرا تو خیال ہے انہوں نے جو کیا وہ بہتر کام کیا, کیونکہ اس پہ انہوں نے جیب سے پیسہ لگایا, یعنی پاکستان کا پیسہ لگایا اور ٹائم لگایا, سب سے عام ٹائم لگایا, سب سے عام. اور اہم لوگ جو ہے, سب سے جو مین آدمی فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر اور نائب وزیر اعظم اور محسن نقوی وزیر داخلہ, یہ سارے ہی کو 4-5 مہینے سفر پہ ہی رہے ہیں. پاکستان کے انٹرنل معاملات کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں گئی, جو بعض اوقات ہمیں توجہ ہوتی ہے کہ انٹرنل معاملات ٹھیک کرنے, اور یہ سارے ان کے معاملات میں رہے کہ شاید ان کا تصفیہ آپس میں ہو جائے تو امن کی زندگی ہو جائے. تو وہ تو میرا خیال ہے امن کی زندگی ہونا کچھ ناممکن نظر آ رہی ہے. تو اگر خرچہ انہوں نے مانگا ہے تو میرا تو خیال ہے بہت اچھا کیا ہے, کیونکہ ہم ادھر ادھر سے اسلامی ممالک ہیں ادھر سود لے کے تھے. سود لیتے ہیں, سب سے عام بات, سود لیتے ہیں, پھر اس کے بعد IMF سے قرضہ لیتے ہیں, اور پھر عوامی کے پیسے جو ہیں سود کی مد میں ادھر جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے, یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا اچھا ہے, لیکن بہت اچھا اس پہ امریکہ کا کوئی ابھی تک جواب نہیں آیا ان کے اسٹیٹ. دیکھو, امریکہ کا جواب آنا یا نہ آنا تو علیحدہ بات ہے, لیکن ایک ڈیمانڈ ہے, اور ایک $10 ارب ڈیو ہو گیا ہے, اور پھر شاید یہ نہ مانگتے پاکستان کے, اگر یہ اوپن تصفیہ ہو جاتا تو تصفیہ ہی نہیں ہوگا. تصفیہ ہی نہیں ہوگا, اصل بات تو یہ ہے. ٹھیک, تصفیہ وہ روزانہ کوئی نہ کوئی جھگڑا کر رہے ہیں. اچھا, میں یہ رائٹرز کی جو سٹوری ہے اس کو جو چھپی ہے اس پہ بحث چل رہی ہے, اور IMF سے اگر اتنا بڑا پیسہ ہمیں ملتا ہے تو پھر کیا خیال ہے آپ کا کہ IMF سے پھر قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں؟ $10 ارب بہت بڑا پیسہ. وہ جو ہے نا, جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو بہت بڑی بات ہے. اگر یہ ہو جائے تو کمال ہو جائے, کمال ہو جائے. اس سے ہمیں سود کے معاملوں سے چھٹکارا مل جائے, کمال ہو جائے. اور شہباز شریف حکومت کی بلے بلے ہو جائے گی. شہباز شریف حکومت کی بلے بلے ہو جائے.
فیلڈ مارشل کی بلے بلے ہے اور ہو جائے اور زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پروگرام میں مختلف بڑے سینئر لوگ آتے رہے, وزراء آتے رہے. آپ پرائم منسٹر کو ملے نا کسی وقت, اور فیلڈ مارشل کو ملے جس سودی نظام پہ. بالکل اس کے لیے تو میں یہ جس طرح ہمارے کے لیے تیار ہوں. میں نے پورے اسلامک کنٹری میں ایک نام ہو جائے گا. جی اس کے لیے بالکل جی, اس کو وقت لے کر انشاءاللہ ملیں گے. اور انشاءاللہ یہ تو میں سمجھتا ہوں اس کی اشد ضرورت ہے, پہلی ترجیح ہونی چاہیے. یہ نظام اس کے متبادل نظام جو اس کو بھی تجویز ہیں. اور لیکن یہ اس سے کیسے ہماری جان چھوٹے گی؟ یہ تو ہم نے جی کم کر دیا تھا اس وقت 7%, 6-7% تک تحریک انصاف کے ٹائم میں. ٹائم میں آ گیا تھا جی. آپ دیکھیے آئی ایم ایف کی طرف سے, آئی ایم ایف والے تو اپنے شرائط کی طرف ہم جائیں گے نہیں, عمران خان نے کہا تھا, میرے پروگرام میں کہا تھا. بالکل جی, اب بھی ہمارا یہی سوچ ہے, مگر ہم چونکہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے جو اس کے جو پروگرام چلتے آ رہے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ, تو ہم بالکل بے بس ہو گئے جی, تب ہم چلے گئے. تو ان کی توجہ آپ کیا سمجھتے ہیں, گورنمنٹ کی توجہ ہے کہ یہ سود کا معاملہ ختم کیا جائے؟ دعوے تو بڑے ہیں 2028 کے سٹارٹ سے ختم کر دیں. وہ تو کافی دیر سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہی جب صلح کی تھی انہوں نے, تو یہ شرط تھی جو شرط کی لگائی تھی, ڈیٹ لگائی تھی. لیکن پتہ نہیں اب ارادہ کیا ہے اندرونی, دل کیا کہتے ہیں. ظاہراً تو کہتے ہیں کہ ہم اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور دل کی باتیں کیا ہیں. ٹھیک ہے. تو اندرونی حالات پہ بڑی پیش رفت ہو رہی ہے. کل بھی کوئی سنا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے, بلکہ آپ کے پروگرام میں جو سابق گورنر صاحب آئے انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی یہاں پہ, اور انہوں نے بڑی تعظیم شو کی کہ جی تعظیم ہے پاکستان افواج کے لیے, دفاعی اداروں کے لیے. بڑی اچھی بات. ہاں وہ کلپ دکھائیں گے کہ 1965 کی جنگ جو پاکستان نے جیتی تو پوری قوم فوج کے بیک پر تھی اور ایک فخر تھا. میں چھوٹا تھا, میں الفن کہتا ہوں, آج بھی یاد ہے کہ کوئی 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا اور میرے والد نے کیا, وہ ہمارا 11 ڈزی بندوق تھا, وہ یہ نکالو اور اس پر جاز پر فیرنگ کی, وہ جب لگ جائے یہ گرے گا. اس وقت یعنی میں تو قوم یکجا تھی اور فوج کو ایسے طاقت دی کہ ان کو فخر آیا اور لوگوں نے بڑے نذرانے پیش کیے, لیکن جنگ نے جیت لی. اب ایک اور مارکا حق آیا اور جنرل اسم منیر صاحب وفاقی حکومت نے جب ہندوستان کے ساتھ لڑائی لڑی تو وہی یاد تازہ ہوئی کہ پورا پاکستان کے قوم ہزار اختلافات کے باوجود فوج کے پش پر تھی, اور اس نے ایسا مورال بنا دیا. اور اس میں سب سے پہلے سٹیٹمنٹ جو دی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے دی کہ فوج اس جنگ میں پیچھے ہوگی اور ہمارے رضاکار اور کارکن آگے ہوں گے. ہم بحیثیت جماعت ہمارے دامن پر کبھی بھی ریاست کے خلاف, آئین کے خلاف, اداروں کے خلاف کا دبا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ریاست مضبوط ہو اور ریاستی ادارے مضبوط ہوں. بہت اچھی بات ہے. انہوں نے کہا جی 1965 کے اندر سے بھی یہ ہوا, عوام ساتھ تھی, ابھی بھی جب مارکہ حق ہوا مولانا صاحب کا. لیکن مولانا صاحب باتیں چل رہی ہیں, مولانا صاحب کے کوئی سیاسی عزائم بھی ہیں, وہ کوئی مطلب چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی پوزیشن دی جائے. ان کے بھائی عطا الرحمان صاحب ہیں, ان کو KPK کے وزیر اعلیٰ بنایا جائے. یہ کوئی باتیں بھی چل رہی ہیں. وہ یہ باتیں کسی حد تک تو ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں, نہیں بھی ہو سکتی ہیں, ہمیں کیا پتہ ہے. نہیں ویسے آپ خود کیا سمجھتے ہیں اچکزئی صاحب اچھے اور مضبوط اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھو یار بات یہ ہے, عدیل بشیر صاحب, اچکزئی ہو یا مولانا صاحب ہو, اپوزیشن لیڈر تو چونکہ پارٹی کے زیادہ ووٹ جو ممبر ہیں وہ تحریک انصاف کے ہیں,
تو تحریک انصاف سے ملے ہیں نا, یہ ان سے ہی بات ہو رہی ہے. تحریک انصاف کا ہونا چاہیے اپوزیشن لیڈر, تو تحریک انصاف کا وہ نہیں ہے تو وہ جس کو بنا دیں جو بھی ہے. اچھا میں آپ کو شیئر کروں آپ کے ساتھ کہ جو نورین صاحبہ کا گروپ ہے نا, انہوں نے سخت مذمت کی ہے. کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن لیڈر نہیں بنانا. کیوں؟ عطاء الرحمان کو, ان کے بھائی کو وزیر اعلیٰ کے پی کے نہیں بنانا. انہوں نے پوری کی پورا سسٹم اپنے ہاتھ میں کر لینا ہے اور ہم تحریک انصاف کے ادھر جائیں گے. البتہ گوہر اور سہیل آفریدی جو ہے نا وہ مطمئن نظر آئے. وہ کہتے ہیں یار کسی نہ کسی طرح یہ آج سسٹم کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں تو چلو ہمارا بھی ساتھ ان کے ساتھ چل جائے گا. کیا ٹف ٹائم دے رہے ہیں؟ نہیں وہ ٹف ٹائم تو ہے نا سیاسی. مولانا کہتے ہیں ہمارے پاس بڑی طاقت ہے, ہم ملک جیم کر دیتے ہیں, ہم یہ کر دیتے ہیں, وہ کر دیتے ہیں. مولانا صاحب وہ اس طرح ٹف ٹائم نہیں دے سکتے جو آپ سوچتے ہیں لوگ. مقصود ہے کیونکہ دیکھو نا مدرس سے بھی سارے خلاف ہوئے ہیں اور نہیں پتہ کہ یہ میرے خیال میں نہیں ہے کہ اپوزیشن لیڈر اس کو بنے. اچھا ٹھیک ہے, شاید اس کی خواہش ہو کہ ہم کے پی کے وزیر اعلیٰ نہیں اپنے بھائی کے لیے سنا ہے, عطاء الرحمان صاحب کے لیے کوشش, یہ شاید خواہش ہو. اچھا لیکن ان کی خواہش ہی ہو سکتی ہے کسی اور کی. ہاں نہیں اس پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, بار صورت لگتا نہیں ہے. الگ وہ تبدیلی اپوزیشن لیڈر کی لگتا نہیں ہے آپ. ٹھیک ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے عرفان چودھری صاحب نے, وائس پریزیڈنٹ ہیں ایف پی سی سی آئی کے اور آئی سی سی آئی کے. عرفان چودھری صاحب پروگرام میں ویلکم. عرفان چودھری صاحب معاملہ یہ بن گیا ہے کہ آج ایک بار پھر مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں پیٹرول پمپس کے آنرز کے, یا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پیٹرول پمپس بند کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ لوگوں نے یہ کہا کہ جی وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگز بھی ہوئیں, آپ لوگوں کی بھی شاید مائٹ بھی پہلے بجٹ کے بعد یا پہلے یا جو بھی, لیکن کوئی انٹرنل حالات ملک کے کسی پازیٹیو سمت کی طرف جاتے ہوئے نہیں نظر آ رہے. اکثر ملک کو چھوڑ کے اسلام آباد کے انٹرنل حالات پہ ان سے پوچھیں کہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں. کیوں جی؟ سنیں رشوت ختم ہو گئی ہے اسلام آباد میں, ختم ہو گئی. جی جو سب ہے جی تھینک یو جی. میں صاحب آپ نے کہا جی کہ آپ نے جو رشوت کی بات کی, بھائی نے جو پیٹرولیم ایسوسی ایشن ہے اس کا جو رد عمل تھا اس پہ بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے, گورنمنٹ جو ہے, یہ ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے اور جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں پاکستان میں, جتنی بھی بزنس کمیونٹی ہے, جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں, گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کی بات جو ہے جب وہ ان کو بلاتی ہے کہ آئیں, جو بھی کمیونٹی آواز اٹھاتی ہے, وہ ٹریڈر کمیونٹی میں کوئی بھی پارٹ ہے, وہ پیٹرولیم سیکٹر ہے یا کوئی ٹریڈر کمیونٹی ہے یا کوئی اور سیکٹر ہے, تو گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو آن بورڈ لیتی ہے اور ان کو بلاتی ہے, ان کی بات سنتی ہے. تو جب ان کی بات کو وہ سن کے, تو اس کے چاہیے تو یہ کہ ان کی بات کو سن کے تو ان کا جو درد ہے, جو دکھ ہے, اس کو سمجھا جائے. دیکھیں اب جو پالیسی آئی ہے کہ جی پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں, یہ جو موجودہ حالات ہیں پوری دنیا کے, اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہر روز ڈیلی بیسس پہ ہم جو پرائسز ہیں ان کو, میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے. جو پیٹرولیم سیکٹر کے لوگ ہیں, جو پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے لیے کیا ہر روز جو بھی ہمارا جو پیٹرول ہے, کیا ہر پیٹرول پمپ پہ ممکن ہے کہ ہر روز ان کو 1 کنٹینر یا 2 کنٹینر جو بھی جتنی بھی کنزمپشن ہے وہاں ان کو پہنچایا جائے؟ ممکن نہیں ہے. تو ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی مہینے بعد ہم نہیں کر سکتے, تو کم سے کم 15 ڈے کا گیپ ہونا چاہیے کہ آپ 15 دن کے بعد ایک پرائسز جو ہے وہ سیٹ کریں, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ وہ انہوں نے جو پیٹرول جو منگوایا اس کو آگے انہوں نے سیل کرنا ہے, اور ان کا منیمم اس کے اوپر پروفٹ ہے. کوئی اتنا پروفٹ نہیں ہے کہ وہ جو بہت زیادہ کما رہے ہیں, اس طرح نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ان کا ایک جائز مطالبہ ہے اس کو جو ہے وہ دیکھے. چلو گورنمنٹ وہ تو نہیں دیکھ رہی, وہ تو ڈیلی میرا خیال ہے اوگرا کر رہا ہے, کر رہا ہے نا. جی جی ہاں, وہ تو ڈیلی ریٹ متعین کر رہا ہے. آپ یہ بتائیں جناب وائس پریزیڈنٹ صاحب, اسلام آباد بہت بڑا سنٹر ہے. جی جی. پاکستان
का नाम हमारे हाफिज़ कुरान तहज्जुद गुज़ार सैयद आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल ने रोशन किया, जिसमें इस्लामाबाद का नाम आया कि इस्लामाबाद में मीटिंग होगी, इस्लामाबाद में जी हाँ। और माशाल्लाह आप इस्लामाबाद के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो इस्लामाबाद की सीडीए की और इंतज़ामिया की आप क्या पोजीशन देखते हैं? बड़ी सीरियस बात है, क्योंकि जहाँ की प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो गई है और लोग बाहर से पैसा भी ला रहे हैं और बाहर से पैसा आ रहा है, और उसको कैसे आप चलाएंगे सिलसिले को, कैसे लोगों को, क्योंकि इस्लामाबाद से ज़्यादातर पैसा बाहर चला गया है प्रॉपर्टियों का ये, तो वो लोग अब लाना चाहते हैं, क्योंकि ईरान अमेरिका की वजह से कि वो जहाँ दुबई सऊदी अरब जहाँ उनके अड्डे हैं वहाँ पे वो ईरान हमले कर रहा है। तो आप कैसे इन हालात को कंट्रोल कैसे देखते हैं? देखिए सैयद आसिम मुनीर साहब की जहाँ तक बात है, इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा हालात में अगर हम देखते हैं तो उनका जो रोल है ये बड़ा पॉजिटिव है। वो मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनकी टीम है, और जनरल सैयद जो आसिम मुनीर साहब हैं, उनका जो पॉजिटिव रोल है ये पूरी दुनिया इसको मान रही है। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। रही बात है कि आपने जो इंटरनल हालात हैं हमारे, उसमें अब दुनिया को ये चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया को चाहिए कि वो पाकिस्तान जो है इसको हर हवाले से सपोर्ट करे। पूरी दुनिया में कोई और मुल्क नहीं था, सिर्फ पाकिस्तान था जिसने ये इनिशिएटिव लिया। है ना इंटरनल, आप अपने आप को सपोर्ट करेंगे तो इंटरनल हालात में आप अपने आप को इंटरनली सपोर्ट करेंगे तो बाहर की गवर्नमेंट करेगी ना। देखिए इसमें भी कुछ मसाइल हैं ना, कि जब हमने पूरी दुनिया को सपोर्ट किया, एक बड़ी जंग से बचाया और दुनिया को तबाह होने से, दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया, दुनिया को तबाही के धाने पर थी। और ये जो रोल पाकिस्तान ने अदा किया, इसमें सैयद आसिम मुनीर साहब भी हैं, इसमें हमारी गवर्नमेंट भी है, सब ने मिलके। तो दुनिया को भी चाहिए ना कि उसके बदले में देखें कि हमारे जो इंटरनल हालात हैं, इसमें देखें जो इंडस्ट्री ग्रोथ है ये बड़ी लो है। इस पर दुनिया को हमें कम से कम यूएसए को तो चाहिए ना, को हमें कोई ऐसा वो इस तरह से सपोर्ट करे कि हमारी इंडस्ट्री जो है उसमें बायलैटरल ट्रेड उसमें भी जानी चाहिए। 10 अरब डॉलर देखें उसमें ज़रूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जब हमारी तवज्जो उस तरफ है तो हम उनकी उस तरफ बैठे हुए हैं, और हमारे जो इंटरनल हालात हैं वाकई इसमें मुश्किल हालात हैं हमारे। इसमें जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेशन आपको पता है किस तरीके से बढ़ रही है। अभी जो कुछ इशारे आ रहे हैं जी कि लो टैक्स जो है, लो टैक्स देखें हमारी ट्रेडर कम्युनिटी दे रही है, और इस दफ़ा जब ट्रेडर कम्युनिटी को गवर्नमेंट ने ऑन बोर्ड लिया तो गवर्नमेंट हमने FBR के साथ हमारी क़यादत बैठी, और इंशाल्लाह अब ये साल जो है अगले साल में मज़ीद बेहतरी आएगी। इसमें ताजर बरादरी तो बिल्कुल हुकूमत के साथ है, और हमने तो जो एक छोटे से छोटा ताजर है उसने भी कहा जी कि मैं भी अपना इसमें पार्ट हूँ, और आप उसको भी हमने कहा जी आप भी, हम उस छोटी दुकान जो है, जो छोटा ताजर है, चाहे उसकी 10 बाई 20 की दुकान है, उसको भी कहा कि भी आप भी 25,000 रुपया गवर्नमेंट के खजाने में दें, और वो भी देने के लिए इस पे तैयार है। अच्छा, ये सदाकत खान नई साहब ने जो सवाल किया जी ये इस्लामाबाद के बासियों का बड़ा आम सा सवाल है। जी इन्होंने ये किया जो सवाल आपसे, उसको मैं कैरी ऑन करना कि आप चूँकि वाइस प्रेसिडेंट है ICCI के, और CDA के साथ ज़ाहिर है आपका एक ताल्लुक़ आना जाना उनके अफसरान से, और लोगों की शिकायत होंगी CDA के हवाले से। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपसे एक सवाल भी जानना भी चाहता हूँ कि मौजूदा चेयरमैन CDA सोहेल साहब जो हैं बड़े एक्टिव आदमी हैं, बड़े पॉजिटिव काम है, ओपन डोर पॉलिसी है, उसके ईमानदार भी हैं, ऑनेस्ट अफसर हैं, और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं CDA से कि वो ग्रो अप करेगा, पॉजिटिव चीज़ें आएंगी सामने। अच्छा, आपका कैसा तजुर्बा रहा है? देखिए CDA के हवाले से जहाँ बात है मौजूदा चेयरमैन साहब की, तो जब चेयरमैन साहब आए तो हम उनके पास गए
ٹریڈر کمیونٹی کے کچھ ایشوز تھے سی ڈی اے سے ریلیٹڈ, تو ہم ان کے پاس گئے. انہوں نے بڑے ہمبل طریقے سے ہماری بات سنی. اور سردار طاہر محمود ہمارے چونکہ پریزیڈنٹ ہیں, ان کی قیادت میں ہمارے چیئرمین صاحب بھی تھے, میں بھی تھا, میرے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی تھے. ہمارا ڈیلیگیشن جو 5-6 لوگوں کا گیا, انہوں نے 1 گھنٹہ ہمیں سنا اور ہم نے ان کو تجاویز جو دیں. امید ہے اب چونکہ میرے خیال میں آئے بھی ان کو کچھ زیادہ ٹائم نہیں ہوا, تو چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. رہی بات کہ آپ نے ایک جملہ کہا نیازی صاحب کہ جی کرپشن, دیکھیے یقیناً ہم تو چودھری عرفان تو یہ کہتے ہیں ایز اے وائس پریزیڈنٹ میں تو نہیں ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ چاہے سی ڈی اے کی ہو یا لوگوں کی شکایات ہیں نا, وہی جو لوگوں کی شکایات ہیں کہ جی سی ڈی اے یہ صرف لوگوں کی نہیں, انٹیریئر منسٹر صاحب نے آن دی ریکارڈ کہا کراچی میں, اور یہ ساری قوم نے سنا کیا کہ انہوں نے, محسن نقوی صاحب نے کہا کہ جی جب بھی سی ڈی اے سے کوئی کام کرانا ہوتا ہے تو جی وہ جو ہے 10 لاکھ, انہوں نے یہ فگر کاؤنٹ کی کہ جی 10 لاکھ روپیہ دیں تو کام ہوتا ہے. اچھا, یہ انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں پاکستان کے, یہ میں نہیں کہہ رہا, لیکن ہم نے اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. ان چیزوں کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. یہ صرف سی ڈی اے کی بات نہیں ہے, یہ ہر ادارے میں یہ جو چیز ہے, یہ چونکہ اسلام آباد سے آپ نے چونکہ انٹرنل اسلام آباد کی بات کی, تو اسلام آباد کو جو ہے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی دیکھتی ہے. اس نے ڈیولپ بھی کیا ہے. ابھی کتنے ریسنٹلی بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ سی ڈی اے نے پروجیکٹ سارے بند ہو گئے جی. تو اب دیکھیں چیئرمین صاحب آئے ہیں, ہم تو امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ادارہ بھی بہتر ہوگا اور چیئرمین جو ہے وہ انیشیٹو لیں گے انشاءاللہ. چیئرمین صاحب کے کاموں سے جی دیکھیں ٹریڈرز کمیونٹی تو کہتی ہے ابھی تک بڑے پروجیکٹ تو سی ڈی اے نے ضرور کیے ہیں, لیکن مارکیٹس لیول پہ ابھی تک انہوں نے کوئی کام شروع نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امید ہے کہ اب جلد ہی جو سی ڈی اے ہے یہ شہر میں جو مارکیٹ ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کی طرف توجہ دے گا. 8 تاریخ کو دیکھیے سی ڈی اے جو ہے اس کو ٹھیک ہے, آکشن تو یہ اس کا ایک طریقہ ہے, شروع سے ہی وہ کر رہے ہیں, اور لوگ ظاہر آکشن میں آئیں گے جنہوں نے, اور بیٹھنا چاہیے آکشن میں. شہر جو ہے وہ ڈیولپ ہونا چاہیے اور اس وقت ورٹیکل کنسٹرکشن کی طرف جانا چاہیے. زمین چونکہ بہت کم ہے. اچھا چور صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے بعد آئیں گے, پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے جی آر بلوچ صاحب نے, سابق ایمبیسڈر ہیں, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. جی آر بلوچ صاحب ویلکم سچی بات شو میں. جی شکریہ بلوچ صاحب, خیریت ہے, ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم نیاز صاحب, it's always a pleasure to see you. Thank you. آپ کا حکم ملا, میں بڑا بزی تھا کہ نہیں نیازی صاحب wants you. میں نے کہا تھینک یو برادر, تھینک یو. بعض اوقات آپ کی رائے جو ہمیں بڑا امپریس کرتی ہے, وہ یہ کیا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات جو امریکہ کے, ایران کے بڑی محنت کی ہمارے فیلڈ مارشل نے, شہباز شریف نے, بڑا وہ سلسلہ ایگزٹ اور بڑا پازیٹیو رہا, تو یہ ابھی پھر شروع ہو گیا ہے سلسلہ, تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے نیازی صاحب, یہ ہمیں بہت احتیاط سے دیکھنا پڑے گا, اور اب وہ سچویشن نہیں جو جب پہلا جو دور تھا ان کے لڑائی کا, یہ تھوڑا سا بہت خطرے سے بھرا ہوا ہے. اس لیے خطرے سے بھرا ہوا ہے, ایک تو یہ دونوں پہلوانوں نے اپنے آپ کو آزما لیا ہے, اور اس میں خاص طور پر ایران نے جو ہے وہ یو ایس کی ورنربلٹیز دیکھ لی ہیں, اس نے جی سی سی کی جو ورنربلٹیز دیکھ لی ہیں, اور دنیا کی ورنربلٹیز دیکھ لی ہیں. اب اور پھر جو لیوریج ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے اسٹریٹ آف ہارموز کا, اس کی بھی اثرات جنگ کے اوپر بھی اور نیگوسیشنز کے اوپر بھی دیکھ لیے ہیں. اور پھر باب المندب کا بھی تو ان کو پتا ہے کہ کتنا لیوریج ہے. لہٰذا یہ کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ واقعی تمام کارڈز ایران کے پاس ہیں. اگر میں ایران ہوتا ایسے ہی میں روب سے بات کرتا, ایسے ہی مضبوطی سے بات کرتا, لیکن اگر میں کروں گا اس طرح بات تو یہ میری شارٹ سائٹڈنیس ہوگی, اس لیے کہ میں نے اس خطے میں رہنا ہے. جے سی سی کنٹریز, پاکستان, سعودی عرب, یہ تمام اس جیوگرافی کا حصہ ہے. نہیں, آپ نے امبیسڈر صاحب بات کی, جو بات جو ہے نا آپ نے بات کی کہ
پہلی جنگ سے اب جو ہے زیادہ خطرے میں ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ دیکھیے ایران جو ہے اس نے ایک ہارڈ اسٹینس لیا ہے اور ازیوم کر لیا ہے کہ جو اصل اب جو وار ٹرافی کے طور پہ ابھرا ہے وہ ہے اسٹریٹ آف ہارموز، اور اس کو پتا ہے کہ یہ ایسا لیوریج ہے جو کہ نہ صرف آج اس کو کام آئے گا نیگوسیشن میں، لیکن آگے چل کے بھی اگر اٹ ول بی دی الٹیمیٹ ڈیفense آف ایران. اور اب وہاں سے اس لیے وہ آ رہی ہیں یہ اسٹیٹمنٹس کہ یہ تو ہمیشہ ہماری سوورینٹی میں رہا ہے اور ہم مکمل طور پہ لڑیں گے اس سوورینٹی کو اسٹیٹ آف ہارموز پہ اپنا جو کنٹرول ہے اس کو رکھنے کے لیے. سو they seem to be ready for a long war. اچھا نہیں تو آپ کیا کہتے ہیں یہ جو $10 ارب ہے یہ امریکہ ہمیں دے دے گا؟ چھوڑے سر وہ ایک اور چیز ہے. دیکھیے آپ دوسری طرف مجھے لے کے گئے. لیٹس فنش دس فرسٹ آف آل کہ یہ اب معاملہ کس طرف جا رہا ہے. دیکھیے اس وقت معاملہ اس لیے بڑھ گیا ہے کہ حوثیز کو ایران نے ایکٹیویٹ کر دیا ہے. اس نے سعودی عرب کا جو ہے وہ نیول بلاکیٹ کر دیا ہے. سعودی کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ معاہدہ ہے دفاعی میوچول اس کا. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے جواب میں بڑا اچھا ہے کہ پاکستان نے کہ منسٹری آف فارن افیئر سے ایک بہترین قسم کا جواب دیا ہے. حوثیز کو بتایا گیا ہے کلیئرلی کہ اگر آپ نے ہمارے جہازوں کو روکا، حملہ کیا تو وہ حملہ سمجھا جائے گا اور اس کا جواب دیا جائے گا. اور پاکستان must stand by this stance. نمبر 1. نمبر 2 اس میں ایک اور ایڈ کرنی چاہیے تھی چیز ان کو کہ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ. کوئی بھی ایسی چیز جو ان کی اکانومی کو تباہ کرے، جو ان کے آئل ریونیوز کے اوپر افیکٹ کرے، اٹ از این ایکٹ آف وار. اور اینی ایکٹ آف وار اور سعودی عرب کی وجہ پہ کرنے والے کی وجہ سے ہم پہ آبلیگیشنز ہیں اور پھر ہمیں سوچنا پڑے گا وٹ ٹو دیٹ افیکٹ. کچھ بھی الفاظ ہو سکتے تھے. لہذا اب آپ کا معاملہ بہت پیچیدہ ہو گیا ہے پاکستان کا اور اس خطے کا خاص طور پر ہم پہ جوابداری زیادہ آتی ہے. لہٰذا میں اس کو چھوڑ کے اب یہ کہتا ہوں کہ اس وجہ سے یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب امن کی ضرورت اور بھی زیادہ ہے جو اس سے پہلے شاید نہیں تھی ہمارے لیے. اچھا ہمیں جوائن کیا ہے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اجاز محمود صاحب نے. اجاز صاحب پروگرام میں ویلکم. جی السلام علیکم، بہت شکریہ جی. جی برادرم خیریت ہے؟ ٹھیک ہیں جی نیازی صاحب، بہت مہربانی، بہت شکریہ. میں ماشاءاللہ ہمارے سابق امبیسڈر ہیں، ان سے بھی یہ بات کی تو انہوں نے بھی کہا چھوڑیے اس بات کو، لیکن میں اس بات کو بڑا اہم لے رہا ہوں کہ $10 ارب جو ہے حکومت نے، پاکستان نے جو امریکہ سے مانگے ہیں، یہ بڑی اچھی بات کی ہے کیونکہ IMF کے معاملہ بھی ہے اور یہ جو ہے نا ایک بڑا ٹھیک کام کیا ہے کیونکہ یہ 4 مہینے فیلڈ مارشل، وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، وزیر داخلہ 4 مہینے سفر پہ رہے، انٹرنل معاملات کی طرف ہی توجہ نہیں کر سکے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نیازی صاحب میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا امبیسڈر صاحب سے اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیے ہم نے ماضی میں بھی جب بھی امریکہ کے ساتھ مل کے ہم نے ان کے ساتھ کولیشن پارٹنرز کے طور پہ ہم نے الٹیمیٹلی نقصان ہی اٹھائے. آپ دیکھیے ایجپٹ نے ایک دفعہ امریکہ کا ساتھ دیا اور انہوں نے اپنے تمام قرضے معاف کروا لیے اور اس طرح کی مثالیں دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی ہیں. ابھی ہم جس سچویشن میں ہیں، اگر ہمیں اپنے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے اگر ہم اپنی نیوٹرل پوزیشن سے سعودی عرب کی طرف اپنا جھکاؤ ظاہر کرتے ہیں جس کی طرف یہ حالات جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس جنگ میں ایک فریق بن گئے. میں اگرچہ دعا کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ وہ نوبت نہ آئے اور جس طرح بہترین طریقے سے ہماری ریاست، حکومت اور بالخصوص فیلڈ مارشل صاحب جس طرح جنگ کے ٹیمپریچرز کو پہلے کنٹرول کرنے میں کامیاب رہے، ابھی بھی اللہ کرے کہ وہی جو ہے معاملہ ہو اور ہم
اس سچویشن سے بچ جائیں جب ہمیں سعودی عرب کے ساتھ ایران کے خلاف کھڑے ہونا پڑے. لیکن اگر وہ نوبت آتی ہے اور اس میں ہم کس حد تک جو ہے ایفیکٹیولی انوالو ہو جاتے ہیں, تو آپ یہ سوچئے کہ یہ معاہدہ جس کی ہمیں تفصیلات نہیں پتہ, اس میں ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پہ حملہ تصور کیا جائے گا. خدا نہ خواستہ ایک ورسٹ کے سناریو دیکھیے, کل کو اگر پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے, بھارت کرتا ہے, افغانستان سے ہماری جنگ ہوتی ہے, تو سعودی عرب کس طرح ہماری مدد کرے گا؟ وہ تو نہ ہمیں ان کی مدد کی ضرورت ہے اور نہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے, تو پھر وہ کس چیز سے ہمیں کمپنسیٹ کر سکتے ہیں؟ وہ ہماری ضرورت جنگوں سے زیادہ اپنے خلیفوں سے اپنے اکنامک ریوائول کے لیے ہے. تو ہمیں اس میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ہم اپنے براڈر نیشنل انٹرسٹ میں اس سچویشن کو انکیش کریں, اس سچویشن کو کیپٹلائز کریں تاکہ ہمارے لوگوں کو ریلیف ملے. نیائی صاحب وہی بات جو ہم ہر پروگرام میں کرتے ہیں, اور آپ ہمیشہ پروگرام اسی بات پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ باہر کی دنیا میں تمام تر پذیرائی کے باوجود جب تک ہمارے اندرونی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, جب تک عام آدمی کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, ہماری تمام تر کاوشیں, ہماری تمام تر کامیابیاں, ہم چاند پہ بھی چلے جائیں, اگر عام آدمی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اس کا کیا فائدہ؟ نہیں, عام آدمی کے تو حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں. عام آدمی کے ابھی تک حالات ٹھیک نہیں ہیں بالکل. جی, غربت بڑھتی جا رہی ہے. اچھا AVM صاحب, ایک 10 ارب ڈالر کی بات ہے, اس پہ رائٹرز کی اسٹوری کے بعد جو ہے تنقید کرنے والے تنقید بھی کر رہے ہیں, اور سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ سفارتی سطح پر پاکستان ثالثی کی کوشش کرتا رہا, لیکن پھر دوبارہ آپ نے سچویشن کیپٹلائز جو لفظ آپ نے استعمال کیا کہ پاکستان نے پیسے ایکسچینج اسٹیبلائزیشن فیسلٹی فراہم کرنے کی درخواست کر دی ہے 10 ارب ڈالر. تو اس سے ماضی ہمارا یہ بتاتا ہے کہ پیسے ہمیں جو ملے پاکستان میں حکومتوں کو, پیسے کنکریٹ چیز نہیں کہ کوئی آپ کمپنیز لگائیں, کوئی ان سے کہہ دیا امریکن سے یا کچھ, وہ عوام تک نہیں پہنچ سکے. دیکھیے وہ ہماری بدقسمتی ہے. ہمارا جو ہے جب سے ہم IMF کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں, ہماری ڈومیسٹک بورنگ بھی بہت زیادہ ہے اور ایکسٹرنل ڈیٹ بھی ہمارا بہت زیادہ ہے. تو ہمیں جب بھی کبھی کسی سچویشن میں کوئی ریلیف ملتا ہے, ہم ڈیٹ سروسنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. ہماری کسی بھی حکومت کے پاس کوئی ترقیاتی ایسا منصوبہ ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوائے ڈاکٹر محبوب الحق کے, وہ پاکستان کا سنہرا دور تھا, آج تک کسی اکانومسٹ نے ہمارے ملک کے معاشی مستقبل کا تعین ہی نہیں کیا. ہم بینکرز ہائر کرتے ہیں, ہم ورلڈ بینک کے مسلط شدہ لوگوں کو وزیر بناتے ہیں, اور وہ صرف جو ہے فگرز کو مینوپلیٹ کرتے ہیں. بینکرز انڈسٹریز نہیں لگا سکتے. بینکرز جو ہے وہ تو محض آپ کو جو ہے نا نمبرز کے گورکھ دھندوں میں ڈالتے ہیں. آپ دیکھیے ہر بجٹ جو حکومت پیش کرتی ہے پچھلے 40 سالوں میں, وہ ہم نے یہی دیکھا, اپوزیشن تو بجٹ ڈاکومنٹ پھاڑ رہی ہوتی ہے, لیکن حکومت ڈیسک میں جا رہی ہوتی ہے کہ جی یہ عام آدمی کا بجٹ ہے, اس میں عام آدمی پہ تو بوجھ ہی نہیں ہے. لیکن وہ اگلے 365 دن عام آدمی کی تو چیخیں نکلتی رہتی ہیں. تو یہ ہمیں اس سائیکل سے نکلنا چاہیے. ایک دفعہ 5 سالہ منصوبہ بنائیں جس میں ہم ایسی جگہوں پہ انویسٹ کریں جہاں پہ ہماری انڈسٹری ریوائیو ہو, جہاں پہ ہماری معیشت جو ہے وہ سٹرکچرڈ ہو, باوجود اور انٹرنل سسٹم کو اس طرح موزوں بنائے, اس طرح کیپیبل بنائیں کہ جو باہر سے ہمارے پاکستانی آنا چاہتے ہیں ان کو ریلیکس کیا جائے تاکہ وہ آئیں اور پاکستان میں پیسہ لائیں اور انویسٹمنٹ کریں. جی بالکل بالکل نیائی صاحب, لیکن اس کے لیے مثال قائم کرنی پڑے گی پولیٹیکل لیڈرز کو جن کی اپنے احساس باہر ہیں. اگر وہ اپنے احساس یہاں نہیں لاتے. پولیٹیکل لیڈر دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈر تو سارے سب سے زیادہ جو پیسہ ہے ہی پولیٹیکل لیڈروں کا. میں تو یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈر پیسہ اگر واپس لاتے ہیں, چاہے بلاول ہے یا زرداری ہے یا نواز شریف کے بیٹے ہیں یا
گوگی ہے یا فلانا ہے یا ڈھنگانا ہے, وہ پیسے اگر لاتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کہا جائے, نشانہ نہ بنایا جائے, کم از کم پاکستان میں پیسے تو لے آئیں. ایک بار ہمیں جنرل ایمنسٹی دے دیں, لیکن وہ پیسہ پھر کسی ایسے با اثر اسٹرکچر میں آئے کہ وہ استعمال ہو ملک کی فلاح کے لیے, ملک کی پروگریس کے لیے. ٹھیک ہے, وہ پیپر ٹرانزیکشن نہ ہو, وہ ایسے نہ ہو جیسے ہم نے کوآپریٹو سکینڈلز میں لوگوں کے چیک خرید لیے, یا جس طرح بھٹو صاحب کے زمانے میں ہاریوں کے نام زمین کر کے زمین کے کاغذات پھر اپنی تجوری میں رکھ لیے. ہاں نہیں وہ اچھا جی آر بلوچ صاحب, صدا خان نئی صاحب کا سوال اب آپ کی طرف ہے کہ $10 ارب کا جو ایکسچینج سٹیبلائزیشن فیسلٹی فراہم کرنے کی درخواست کی گئی ہے, اس پہ باحیثیت سابق ایمبیسڈر, فارمر ایمبیسڈر, آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے, یہ ٹرانزیکشن جو ہے یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. امریکہ کے ساتھ ہمارے پرانے تعلقات ہیں فائنینشیل اور اکنامک اسٹیبلائزیشن کے حوالے سے. دیکھیے, ابھی تک ہم آئی ایم ایف سے کوئی پتہ نہیں 23 یا 24 پروگرامز کر چکے. یو تھنک کہ وہ امریکہ کے نوٹ کے بغیر پاسبل تھے؟ ان اے وے دے آر دا انسٹرومنٹس اینڈ دا ٹولس آف دیئر ڈپلومیسی. تو پاکستان کوئی نئی چیز نہیں کر رہا, لیکن اس لیے یہ ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے اسٹیبلائزیشن یا تو آئی ایم ایف دیتا تھا ہمیں. اب اس دفعہ امریکہ نے اگر خود آگے آ کے یہ بات چیت کی ہے کہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں, تو اٹ از ناٹ اے بیڈ آئیڈیا ان دا سینس کہ ایک ڈائریکٹ کولیبریشن کوآپریشن ہو رہا ہے امریکہ کے ساتھ. ایک بڑی اب بھی بڑی اکانومی ہے, اور لیٹس ناٹ delude ourselves کہ اگلے کم سے کم بھی 5 سے 10 سال it will remain the biggest economy of the world, at least one of the biggest economies. اور ابھی تک بھی وہ اس کا influence in the region and out of the region بہت بڑا ہے. آپ ایک امیجن کیجئے, ہم بڑی باتیں کرتے ہیں سب اینٹی امریکہ, ٹھیک ہے, جو بھی کچھ بھی جس کا بھی ہے. امیجن کیجئے کہ آج انڈیا اس طرح ہوتا جس طرح پاکستان امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ہم کہاں کے رہتے ہیں مجھے بتائیے؟ Who will come to our rescue? Nobody. کوئی بھی نہیں آتا, نہ ورلڈ بینک, نہ آئی ایم ایف, نہ سعودی عرب, نہ کویت, نہ قطر. اور چائنا ٹھیک ہے, چائنا پہ کتنا ڈیپینڈ کریں گے آپ؟ یہ سب سے بہترین ڈپلومیسی ہے کہ جتنا بھی گریٹ پاور ہے ان کے ساتھ آپ کی ایکوی ڈسٹنس اور پروڈکٹیو فارن پالیسی ہے. یس, ایک چیز میں ضرور آئی نو اس کے اندر کیا خدشات ہے جو سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا اس کی کوئی قیمت ادا کرنی پڑے گی. یس, یہاں پہ آپ نے ریڈ لائن لگانی ہے کہ ہم فقط وہ کریں گے جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہوگا, not for $10 billion. That has to be done. کیونکہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی ایک ہے بڑی خراب پریسیڈنٹ تاریخ کی, جب ضیاء الحق نے افغانستان کا سودا کیا اور ہمارے ساتھ ٹیررزم ہمارے گلے میں ڈال دیا, ابھی تک ہمارے نہیں چھوٹ رہا. یس, that we have to warn the rulers کہ آپ جائیے ضرور اس بڑی اکانومی کے ساتھ کوآپریشن کر لیجئے, لیکن پاکستان کی دیکھنے والی آنکھیں, سوچنے والے دماغ دیکھ رہے ہیں. Let it be known to them. Yes, we'll have cooperation, but not at the cost of the national honor, national sovereignty. That has to be made clear. آپ چیمبر کے, آپ ماشاءاللہ کاروبار کو سمجھتے ہیں, کام کو سمجھتے ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ پاکستان نے پوری دنیا میں ایک واحد پاکستان ہے جس نے یہ کام کیا ہے, یہ کوئی اور نہیں کر سکا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی نے ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کی اور کرنی بھی چاہیے, لیکن اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ کچھ اس طرح کے, اب ہم وہاں سے اگر تھوڑا فری ہو گئے ہیں, اگر یہ جو ایران اور USA کا وہ چیزیں تھیں, تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اب جو اس کی انرجی شارٹیج ہے اس کو کنٹرول کرے تاکہ ہماری انڈسٹری چلے. جب انڈسٹری چلے گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا. یہ جو آپ نے کہا نا جی کہ انٹرنلی ہماری جو چیزیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اب گورنمنٹ کو چاہیے, میں خصوصی اپیل کروں گا پرائم منسٹر آف پاکستان سے, جنرل عاصم منیر صاحب سے, کہ ملک میں جو سسٹم ہے ہر ادارے کا اس کو ٹھیک کر دیں. اب AI کا دور ہے, اب دنیا بہت آگے چلی گئی. اب اگر میں نے
کسی پاکستان کے کسی حصے میں بیٹھ کے یہ پوچھنا ہے کہ جی مجھے روز ٹی وی کے آفس جانا ہے تو مجھے ایک موبائل آپ کا سیدھا یہاں آفس لے آتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہو رہے, وہ چاہے سی ڈی اے ہو, وہ ایچ ای سی ہو, یا اور بہت سارے ادارے جو پاکستان کو, اب ان اداروں کو چاہیے کہ اپنے سسٹم جو ہے ان کو ٹھیک کریں. ہماری جو ینگ جنریشن ہے, ایچ ای سی کا سسٹم آپ دیکھ لیں, اگر کوئی بچہ میل کرے تو اس کا پورٹل جو ہے وہ خاموش ہے. آپ کر کے دیکھ لیں, یہ میں آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں, آپ میل کر کے دیکھیں. اچھا, ان کا پورٹل خراب ہے, ان کا آگے سے رسپانس ہی کوئی نہیں جی. یہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں, اکیڈمیا اور ہمارا انڈسٹری کا چونکہ ایک لائزون ہے, ہم بچوں کو بہت آئی سی سی آئی سپورٹ کرتے ہیں جی بچوں کو. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ینگ انٹرپرینور ہے, ایس ایم ایز ہیں, یا جو ہماری جو یوتھ ہے یہ کام کرے. تو جب آگے بچوں سے پوچھتے ہیں تو وہ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو فلاں یونیورسٹی سے ہیں, میل کیا تو ہمیں ایچ ای سی سے کوئی اس کا جواب نہیں ملتا. تو اب یہ میں ایک دو بات کی ہے, سی ڈی اے کی بات یہاں پہ ہوئی, ایچ ای سی کی بات میں کروں. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی اب ہمیں ہر ادارے کو ٹھیک کرنا پڑے گا. جب یہ کرپشن ہوگی تو پھر یہ ادارے آگے نہیں بڑھ سکیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کو اب چاہیے, گورنمنٹ کو چاہیے, جنرل عاصم منیر صاحب کو چاہیے کہ کرپشن میں سزائے موت کا قانون اس ملک میں بنا دے. اچھا, میں 5 سال میں آپ کا ملک دنیا میں پہلے نمبر پر نہ آئے تو میں ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس ملک آج اگر ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس کے پیچھے ہر ادارے میں کرپشن ہے. یہ کرپشن کے اوپر آپ سزائے موت رکھ دیں. انشاءاللہ ہماری ینگ جنریشن, ہمارے جو نوجوان ہیں, الحمدللہ اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ ملک کو آگے لے کے جائے. بہت بڑی ڈیمانڈ ہے, یہ ڈیمانڈ فیلڈ مارشل کو دو. اس ملک کا حل یہ ہے, فیلڈ مارشل کو دو ڈیمانڈ. فیلڈ مارشل سے میں اپیل کر رہا ہوں, میں پرائم منسٹر آف پاکستان سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں اب یہ جو بجلی کا ایشو ہے, ہم اس سے پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ آئی پی پی جو ہے کیوں پیسے دے رہے ہو. آپ سے تو پیسے نہیں لیتے, خیر لیتے ہیں سر, کیوں نہیں لیتے؟ کون سا کام ہے جو پیسے دیے بغیر یہاں پاکستان میں ہوتا ہے؟ نہیں, آپ کے ڈپارٹمنٹ میں پیسے نہیں لیتے. آئی سی سی آئی میں, ہمارے آئی سی سی آئی میں جائیں, میں کہتا ہوں اگر میرے آئی سی سی آئی میں, میں آن اوتھ کہتا ہوں, میں نے سال گزارا ہے اس چیمبر آف کامرس میں, آئے میرے پاس لوگ آتے ہیں, فارنر بھی آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ان کا پورٹ پہ سامان آیا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فارنرز کا اگر کوئی آ رہا ہے چائنا سے, جیسے یہ آپ کا سولر یا دوسری چیزیں, بہت ساری چیزیں ہیں, تو میرے پاس آتے ہیں. واللہ میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اگر ان پہ ڈیمیجز پڑ رہے ہیں تو میرا ادارہ جو ہے, ہم جو کام اگر 15 دن میں ہوتا ہے تو میں اسپیشل انیشیٹو لے کے ہم اس بندے کو 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ جو ہے اس کو اپنے ڈاکومنٹس پورے لے کے آتا ہے. ڈیمیجز تو صحیح ہوں گے نا, کرپشن تو نہیں ہوتی نا اس میں. نہیں, وہ ایک الگ, میں اپنے ادارے کی وہ بتا رہا ہوں کہ ہم اس بندے کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کی اکانومی میں حصہ ڈال رہا ہے. اگر کوئی امپورٹ کر رہا ہے تو اس کو سہولت ملنی چاہیے, اور ان اداروں کی یہ ریکوائرمنٹ ہے. نہیں, اس کا مقصد ہے کہ آپ کا جو ادارہ ہے چیمبر آف کامرس, یہ ان سے بھی پیسے لیتے ہیں ادارے؟ نہیں, چیمبر سے تو نہیں لیتے, لیکن چیمبر کے بندے جو افسر ہیں, آپ نے کبھی دیے ہیں پیسے؟ ایسا دیکھیں, میرے چیمبر آف کامرس کا 14 سے 15 ہزار ممبر ہے, تو وہ اس شہر اسلام آباد کا, میری گزارش سنیے, آپ نے کبھی دی ہے؟ نہیں سر, میں کیوں دوں گا؟ میں نے تو کبھی زندگی میں نہ کبھی رشوت دی ہے, نہ میں رشوت لینے والے کو پسند کرتا ہوں. تو وہ تو پھر آپ کام نہیں, ابھی تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کرپشن ہے سارے ڈپارٹمنٹس میں. کرپشن تو دیکھیں نا, میں نے کہا کہ انٹیریئر منسٹر صاحب آن دی ریکارڈ کہہ رہے ہیں. اچھا, تو اس سے بڑا آپ کو اور کیا مطلب کوئی پروف چاہیے؟ تو آپ کوئی کاروبار نہیں کرتے؟ نہیں, ہم جو کام کرتے ہیں, ہم تو دیکھیں ہمارے تو چھوٹے چھوٹے کام ہیں, ان سے ہمارا اداروں سے واسطہ تو نہیں پڑتا نا. میرا کنسٹرکشن ریلیٹڈ کام ہے, تو اس سے تو میرا تو کوئی گورنمنٹ سے, میں تو سرکاری اداروں کا کام نہیں کرتا نا, میں تو پرائیویٹ کام ہے ہمارا, ہم تو چھوٹے چھوٹے کام ہیں ہمارا. اچھا, میں صداقت نہیں صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. مظفر آباد آزاد کشمیر میں سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایک خواہش کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا کہ الیکشن میں کامیابی ملی تو شہباز سے کہوں گا مجھے وزیر اعظم آزاد کشمیر بنا دے. مطلب ابھی بھی امکان ہے ان کے وزیر اعظم بننے کا؟ کشمیر پہ تو نہیں بن سکتا. وہ میرا خیال ہے, پتہ نہیں, جو بات ایکچوئل ہے وہ یہ ہے کہ پیپل پارٹی, کیونکہ گلگت بلتستان میں بھی پیپل پارٹی کی گورنمنٹ بنی ہے,
تو آزاد کشمیر میں بھی جو حالات جا رہے ہیں, جو میرا آئیڈیا ہے وہ پیپل پارٹی کی فیور میں جا رہے ہیں, تو اس فیور کو روکنے کے لیے اس طرح کا بات جو کر رہے ہیں وہ, تو پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو کہ وہ بھائی شاید بھائی میں اپنا کہوں تو معاملات, کیونکہ یہ کشمیر کے ہی رہنے والے ہیں نواز شریف صاحب. ہاں لیکن یہ پاکستان میں تو وزیر اعظم بن سکتے تھے, نہیں بنے, تو خواہش کا اظہار تو انہوں نے کیا ہے مظفر آباد میں. لوگ کہتے ہیں کہ جی خواہش کا اظہار وہاں کر دیا جا کے. ہاں تو پاکستان میں تم بننے دو گے تو بنے گے. اے وی ایم صاحب آپ کی طرف میں لاسٹلی کمنٹ کی دعانا چاہتا ہوں. اچھا یہ $10 ارب کا جو معاملہ ہے, اس کے ملنے سے ویسے IMF کا معاملہ انحصار ہمارا ختم ہو جائے گا تو بہت اچھی بات ہوگی اگر انحصار ختم ہو جائے. نہیں دیکھیں یہ اگر والی بات ہی ہے جی. دیکھیں پہلے بھی ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کولیشن سپورٹ فنڈ CSF ملتا رہا, لیکن بعد میں اس کے بارے میں بھی بڑی کنٹروورسیز ہوئی. پیسہ ملنا ایک بات ہے, اس کا پروڈکٹیو استعمال ایک اور بات ہے. پیسہ لے کے اگر ہم نے صرف IMF کے سیٹل کرنا ہے, اس لیے سیٹل کرنا ہے کہ ہمیں مزید لون لینے ہیں, تو یہ تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. 10 ارب کو اگر ہم اس طرح سے ریسائیکل کریں کہ وہ ویلتھ پروڈکشن کی طرف جائے تو پھر جو ہے اس کا فائدہ ہے. اگر ہم نے اس سے صرف ڈیٹ سروسنگ ہی کرنی ہے تو وہ تو پھر اسی طرح وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہی ثابت ہوگا نا, کیونکہ ہمارا تو ایکسٹرنل اور انٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ AVM صاحب, صداقت نیچ صاحب بہت بہت شکریہ, عرفان چوہدری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, اختتام اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. میزبان دیر بشیر کو پروگرام سچی بات ہے اس کے نیازی کے ساتھ میں خدا حافظ.